علیہ وسلم اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال اس کی فرما برداری میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں آنے والے دنوں کو اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ یاد رکھیے اخلاق بڑی پیاری چیز ہے، بڑی عمدہ چیز ہے۔ صحابہ کرام کے کردار اور اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آج ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ میں ایک بڑی بہترین بات آپ کے سامنے پیش کروں، ذرا غور کریں۔ آج تو وہ دن ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے کئی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں گے۔ یہاں تک میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو مجھے تو وہاں یہ بتایا کہ حضرت ہمارے سماج میں تو کئی لڑکوں نے اپنے باپ کا کیس درج کر دیا ہے، اور کیس کیا کیا ہے کہ ہماری جو جائیداد ہے وہ ہمارا حق دے دیا جائے۔ آپ سوچیں ابھی تو باپ مرا نہیں ہے، اور کیا تصور ہے، کیس کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں کہیں پڑوسی کا نہیں ہو پاتا، بھائی کا نہیں ہو پاتا، بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کی نہیں ہو رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے۔ ہم ایسے کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، لیکن دیکھیں صحابہ کرام کو حضور کی امت سے کتنی محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ خلیفہ بنے، آپ کی خلافت کا دور تھا۔ اس وقت کا یہ معمول تھا کہ جو کوئی بھی ضعیف انسان ہوتا، پتہ لگایا جاتا کہ یہاں کوئی بوڑھا رہتا ہے، اس کا کوئی خدمت کرنے والا اس کے بیٹے نہیں ہیں، تو باقاعدہ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی جاتی کہ اس صحابی کو اس بوڑھے کے گھر کام کرنا ہے۔ اگر کہیں بوڑھی عورت رہتی تو ان کے سر یہ کام سونپا جاتا کہ تمہیں وہاں جا کر کے اس گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو رجسٹر تھا، جو چوپڑا، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو جتنے ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ہر ایک کے گھر کے سامنے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے، مگر ایک گھر ہے جس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہوگا، یہاں کوئی کام کرنے کے لیے جا نہیں رہا، لاؤ چلو میں خود یہ کام انجام دوں گا۔ آپ اس گھر کا پتہ نکال کر کے جب گئے، کہتے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد یا غالباً عشاء کی نماز، فجر کی نماز کے بعد، کہتے ہیں کہ جیسے کہ فجر کی نماز پڑھی آپ نے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس گھر گئے۔ جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ کہاں کہ کون ہے؟ کہاں کہ عمر۔ کہاں کیا کام ہے؟ کہاں تمہارے گھر میں اگر کچھ کام ہو تو میں خود کر دوں۔ اس نے کہا کہ کام تو تھوڑا سا رہتا ہے، پانی بھرنا ہے، جھاڑو دینا ہے، مگر کوئی آتا ہے وہ آ کر کے کام کر کے چلا گیا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ فجر کی نماز کے بعد میں فوراً آیا ہوں، اتنی جلدی کام کر کے کون چلا گیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے سوچا کہ چلو کل تو فجر کی نماز سے میں پہلے جاؤں گا۔ تو جب دوسرا دن ہوا، فجر کی نماز سے آپ پہلے پہنچے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کام تو ہوتا ہے مگر کوئی آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم کو بڑا تعجب ہوا، اتنی جلدی کون کام کر کے چلا جاتا ہے؟ کہتے ہیں تیسرے دن کا آپ نے طے کر لیا کہ جو بھی ہو میں ضرور اسے پکڑ کے رکھوں گا۔ آخر وہ کون ہے جو ایسا کام کر کے جاتا ہے کسی کو بتا ہی نہیں؟ غالباً لکھا ہے کہ بتاتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی یا آدھی رات کے قریب آپ نے راستے میں پہرا دینا شروع کر دیا۔ نگاہیں اس بوڑھی عورت کے دروازے پر ٹکی ہوئی ہے کہ میں دیکھوں کہ آتا کون ہے۔
کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی آنے والا آ رہا ہے لیکن چہرے کے اوپر کپڑا ڈھانپ کے رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور پوچھا کہ بھائی کون ہے، تو اندر سے آواز آئی انا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ حیران ہو گئے کہ خلیفہ رسول جو حکومت کے حکمران تھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ حضور کام کرنے کے لیے جا رہے، اور آپ کی جو پوزیشن تھی اس وقت بتائی جاتی ہے کہ آپ نے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں پہنی تھی، پاؤں میں آدھی رات ہو گئی ہے، سارا مدینے میں سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کو مقرر کر دیتے، اور آپ نے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں پہنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی ہے، لوگ سو رہے ہوں گے، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چپل کی آواز سے لوگوں کی نیند میں خلل پیدا ہو، کہیں لوگوں کی نیند نہ بگڑے، اس لیے میں بغیر چپل کے ہی۔ آج آپ اس بات کو تصور کریں، آج اس بات سے تو مسلمان کوسوں دور ہے، شادیاں ہوتی ہیں 10 15 دن تک ایسا شور شرابہ کرتا ہے، اسے اڑوس پڑوس میں کسی کا خیال تک نہیں رہتا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر کئی کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم اڑوس پڑوس تھوڑا سا بھی خیال نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی۔ کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے بندے جھگڑتے ہیں، کبھی گاڑیوں کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، کبھی جانوروں کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، کبھی کچرا، کبھی پانی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کسی کے دل کی فکر نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور یہ ایک صحابہ کرام جو یہ کردار اور یہ اخلاق دے رہے ہیں، آدھی رات ہوئی پھر بھی لوگوں کی نیند کی اتنی فکر ہے کہ پاؤں میں جوتیاں تک آپ نے نہیں پہنی ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق اور یہ حضرت عمر ہے جو لوگوں کی ایسی خدمت کیا کرتے تھے، اور کتابوں میں تو یہاں تک بات ملتی ہے بوڑھوں کی آپ ایسی خدمت کرتے تھے کہ ان کا ٹوائلٹ تک آپ صاف کیا کرتے تھے۔ آپ سوچے اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کے راستوں پہ چل کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے کہا ہے نا، میرے کسی بھی صحابہ کے طریقے پر چلو، انشاءاللہ تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ کل وہ دن ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کے عرس کا دن ہے۔ ہم سینکڑوں بابا لوگوں کے عرس مناتے ہیں، سینکڑوں پیروں کے عرس مناتے ہیں۔ ساری امت پر میں تو کہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آج کے دن کا عرس منایا جائے۔ کتنے احسانات ہیں مسلمانوں پر حضرت عمر کے، کتنے احسانات انسان گن نہیں سکتا ہے۔ ہمیں سبھی کو چاہیے، آج کی پہلی رات ہے، جس کی ابتدا اچھی ہوتی ہے نا اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو آج کی رات گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں جتنا ہو سکے کم سے کم چھوٹی محفل، آپ نعت کی تقریر کی نہیں رکھ سکتے، آپ گھر میں بیٹھ کر درود پاک کی ہی محفل سجاتے ہیں، اور اس رات کے اندر آغاز اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو اگر یہ عطا پسند آئی تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا بہترین گزرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔